السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کے قسط نمبر 63 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. ابھی سکلین کو گئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ زویا کو ایک کال موصول ہوئی. وہ کسی نئے نمبر سے آنے والی کال تھی. ہیلو زویا، میں بسما. بوتیک میں کچھ لوگ گھس آئے تھے، انہوں نے توڑ پھوڑ کی تو میں ڈر گئی اور کاؤنٹر کے نیچے چھپ گئی. لیکن پھر وہ لوگ توڑ پھوڑ کرنے کے بعد آگ لگا کر بھاگ گئے. ہمارا پورا بوتیک جل رہا ہے، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں بڑے بڑے. میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر باہر نکلی ہوں. لیکن ہمارا سارا مال، ہمارے سارے نئے ڈیزائن، ہمارا سارا ڈیٹا، ہمارا سب کچھ اندر رہ گیا ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ سب کچھ جل رہا ہے زویا، سب کچھ جل رہا ہے. اور یہ سنتے ہی زویا کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا. اس کے ہاتھوں سے سیل کب گرا اسے خبر نہیں. آریز اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ طلاق کے چکر میں اس کے بوتیک میں توڑ پھوڑ کروا کر آگ لگوا دے؟ اس کی زندگی بھر کی محنت تھا وہ بوتیک. کیا اس ہرجائی کو نہیں پتا اس کے خوابوں کا جہاں ہے وہ؟ اس میں آگ کیسے لگا سکتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا وہ بوتیک کتنی اہمیت کی حامل جگہ ہے اس کے لیے؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آریز؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تڑپ کر چیخی اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھ کھلی. وہ پسینوں سے شرابور ہو رہی تھی. نیچے زمین پر لیٹی آریز کے جانے کے بعد وہ روتے روتے سو گئی تھی. کتنی ہی دیر لگی اسے یہ سمجھنے میں کہ جو کچھ اس نے ابھی دیکھا وہ سب صرف خواب تھا. آریز نے کوئی طلاق کے پیپر سائن نہیں کیے، نہ ہی سکلین اس کے پاس طلاق نامہ لے کر آیا ہے، اور نہ ہی اس کی بوتیک میں آگ لگائی گئی ہے. وہ سب صرف اس کا خوف اور ڈر تھا جو سامنے آیا تھا خواب کی صورت میں. میرے پاس رونا دھونا مچانے کے لیے وقت نہیں ہے. مجھے جلد سے جلد اصل مجرم کو تلاش کرنا ہے جس نے آریز کو ڈوز دی، ورنہ یہ خواب سچا ہونے میں دیر نہیں لگے گی. وہ فوراً ہی خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی. زویا اقسم چودھری، اب ہمارے درمیان کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا. نہ میں نہ ہمارا رشتہ. کل رات میں نے مقدس کے ساتھ گزاری ہے اور یہی سچ ہے. یہ جملے اس کے لیے موت تھے. وہ بھولی نہیں تھی، اس کے کانوں میں ابھی بھی گونج رہے تھے. لیکن جو کچھ بچ گیا تھا اسے جلنے سے بچانے کے لیے پرانے کا ماتم چھوڑ کر آگے کی لڑائی کے لیے کمر کس رہی تھی. ہیلو، میں زویا. اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اس لیے حارث کو کال کی. کم وقت میں وہی اسے جلد سے جلد انفارمیشن دے سکتا تھا. آج اتنی صبح صبح یاد کیا؟ خیریت؟ حارث اتنا تو اچھے سے جانتا ہے زویا کو کہ وہ کبھی بھی بے وجہ کال نہیں کرتی. ہمیشہ جب وہ کسی مشکل میں ہوتی ہے تبھی اسے یاد کرتی ہے، اور وہ اس بات سے مطمئن ہے، بلکہ چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ ہر مشکل میں سب سے پہلے اسے ہی یاد کرے تاکہ وہ اس کی مدد کر کے اپنے دل کا بوجھ اتار سکے. جو ہر وقت اس کے دل میں گلٹ رہتا ہے اسے کم کر سکے. ابھی صرف 7 بجے تھے. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد انسان کو لگتا ہے اس نے ایک صدی جی لی. وہ خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا. اسے دیکھنے کے بعد زویا کو ٹائم کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا. اسے لگا جیسے بہت وقت گزر گیا ہو، جبکہ ابھی صرف کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے آریز کو گئے. پہلے تو زویا نے جلد بازی میں کال کر لی کیونکہ اسے مدد چاہیے تھی. لیکن کال کرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ حارث مقدس کا پاگل پن کی حد تک دیوانہ ہے. وہ اسے منہ تک نہیں لگاتی، اس کے باوجود اس کے پیچھے آج تک خوار ہوتا پھر رہا ہے. صرف اس کی خاطر اسے 2 بار موت کے منہ میں چھوڑ کے بھاگ چکا ہے وہ. ایسے شخص کو اگر پتہ چلتا ہے کہ مقدس اور آریز نے ایک ساتھ رات گزاری ہے تو پھر وہ بھی غصے سے پاگل ہو جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو غم و غصے میں آ کر وہ بھی اسے ہی ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دے. پہلے ہی آریز کو سنبھالنا مشکل ہے اس کے لیے، ایسے میں حارث کو بھی دشمن بنا لے گی تو کہاں جائے گی؟ یہ دونوں تو پھر اسے قبر بھی نصیب نہ ہونے دیں. اوپس سوری، میں تو عدن کو کال ملا رہی تھی، غلطی سے تمہیں لگ گئی. زویا نے فوری معذرت کی اور رسمی بات کرنے کے بعد کال ڈسکنیکٹ کر دی. اب وہ اپنا سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی. عدن اتنا دور تھا کہ وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اس حوالے سے، اور یہاں حارث کے علاوہ وہ کسی کو جانتی نہیں جو اس کی مدد کر سکتا ہو ہوٹل مینجمنٹ سے معلومات نکلوانے میں. آریز جب کمرے میں آیا تو بالکل نارمل تھا، لیکن چائے پینے کے بعد وہ بہکنا شروع ہو گیا تھا. تب زویا نے خاص توجہ نہیں دی، مگر اب اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ چائے میں ہی کچھ ملا ہوا تھا.
کافی دیر سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں ایک ہی نام ابھرا: وسیع۔ اب اس نے وسیع کو کال ملائی تھی۔ کچھ دیر تک کال جاتی رہی مگر اٹینڈ نہ ہوئی۔ وہ سمجھ گئی تھی وسیع دانستہ طور پر اگنور کر رہا ہے، لیکن اس نے کال کرنا بند نہیں کیا۔ وہ بار بار کرتی رہی، یہاں تک کہ دوسری جانب وہ مجبور ہوا کال ریسیو کرنے پر۔ ہیلو میم، ہر بار والا تہذیب بھرا لہجہ۔ وسیع، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس سرخ نین والی نے رسمی بات چیت کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی وسیع آریز کا خاص بندہ ہے، وہ شاید ہی اس کی مدد کرے، لیکن ایک امید تھی، اور اسی ایک امید پر اس نے کال ملائی تھی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں تب تک کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک مجھے سر کی جانب سے آرڈر نہ ملے۔ وہ معذرتی لہجے میں گویا ہوا۔ پلیز وسیع، میں اپنے بڑے مشکل وقت میں تمہیں کال کر رہی ہوں، زویا منتی لہجے میں بولی۔ وسیع کچھ لمحے سوچ میں پڑا، ساتھ ہی اس نے صوفے پر لیٹے ہوئے شخص کی جانب دیکھا جو بخار میں تپ رہا تھا، جس کا بخار ابھی تک اترنے کو نہیں آ رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر کی دوائی اسے دی جا چکی تھی۔ ثقلین اپنی نفرت میں جو چیز نہیں دیکھتا وہ وسیع غیر جانبدار ہونے کے سبب ہمیشہ دیکھتا ہے، اور وہ ہے آریز کی زندگی میں زویا کی اہمیت۔ وہ بلیک ٹائیگر تھا، دنیا کی ایسی کوئی عورت نہیں جو اسے نہیں مل سکتی تھی، لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے۔ لاکھ وہ کہہ لے کہ اسے طلاق چاہیے، لیکن وہ کبھی کوشش بھی نہیں کرتا تھا طلاق کی، کتنا ہی کچھ ہو جائے وہ اپنی بیوی کو معاف کر کے پھر سے موقع دے دیتا ہے اپنی زندگی میں رہنے کا، اور یہ چیز وسیع ہمیشہ نوٹ کرتا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ کل رات جب وہ بالکل بے بسی کے عالم میں تھا، ڈوز کا شدید اثر تھا اس پر، اس کے باوجود اس نے مقدس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، بلکہ پوری رات باتھ ٹب میں ٹھنڈے پانی میں گزاری، جس کے سبب صبح سے اس کا بخار اترنے کو نہیں آ رہا تھا۔ کیا مدد چاہیے آپ کو میری؟ زویا نے اسے کہتے سنا۔ مجھے شک ہے کہ اس چائے میں کچھ تھا جو ہوٹل کی جانب سے آئی تھی میرے کمرے میں، جبکہ میں نے آرڈر بھی نہیں کی تھی۔ میں نے انہیں بتایا بھی کہ میں نے کوئی چائے آرڈر نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے کہا اسی کمرے کا آرڈر ہے۔ زویا نے اسے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے لگا کہ مقدس نے آرڈر کی ہوگی تاکہ وہ اس میں اس کا دیا ہوا لکوڈ ملا سکے۔ میم، آپ سے پہلے سر ڈبل چیک کروا چکے ہیں سارا معاملہ ثقلین سے، اپنے سب سے بھروسے مند آدمی سے، اور اس نے آ کر یہی بتایا کہ ہوٹل کا سٹاف اور مقدس میم اس معاملے میں بالکل کلیئر ہیں، تو میں آپ کی اس حوالے سے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سنتے ہی زویا کا دماغ کھٹکا۔ خواب کے اندر بھی ثقلین ہی آیا تھا طلاق نامہ لے کر، اور وہی اس سے لڑ رہا تھا۔ زویا کو محسوس ہوا جیسے کہیں نہ کہیں ان سب میں ثقلین ملا ہوا ہے۔ مانا وہ آریز کا بہت بھروسے مند آدمی ہے، لیکن وہ اسے پسند نہیں کرتا، اور یہ بات وہ اچھے سے جانتی ہے۔ وسیع، کہ اپنے سر کی میرڈ لائف بچانے کی خاطر تم ایک بار خود سے جا کر معلومات نہیں کر سکتے؟ پر ثقلین کر چکا ہے میم، وہ دو بدو جتاتے ہوئے بولا۔ مجھے اس آدمی پر اعتبار نہیں، مگر سر کو ہے۔ وہ پھر تیزی سے گویا ہوا۔ وسیع، میں کبھی بھی اپنے کیے ہوئے کام سے مکرتی نہیں ہوں۔ میں نے آریز کو کوئی ڈوز نہیں دیا، اور یہی میرا سچ ہے۔ اگر میں جھوٹی ہوتی تو اس وقت تم سے منتیں نہ کر رہی ہوتی سچ کی تلاش میں میری مدد کرنے کی۔ وسیع کشمکش کا شکار ہو گیا تھا زویا کی بات سننے کے بعد۔ جب آریز کبھی بھی ثقلین پہ شک نہیں کرتا تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں صرف سر کی خاطر دوبارہ چیک کرواتا ہوں، لیکن آپ کسی پر ظاہر نہیں کریں گے کہ اس حوالے سے میں نے آپ کی مدد کی ہے۔ وسیع نے آریز سے تھوڑا سا دور جا کر سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا۔ اوکے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ زویا کال ڈسکنیکٹ کرنے لگی تھی جب وسیع تیزی سے بولا، سر، کیا ہوا تمہارے سر کو؟ وہ لڑکی فوراً ہی فکر مند ہو کر پوچھ اٹھی، کچھ نہیں، اللہ حافظ۔ پہلے تو اس کے دماغ میں یہی آیا کہ وہ زویا کو بتا دے کہ آریز تیز بخار میں اس وقت آفس کے کیبن میں لیٹا ہوا ہے، لیکن اینڈ مومنٹ پر اس کا دماغ بدل گیا، اس خیال سے کہ کہیں آریز ہوش میں آنے کے بعد اس پر غصہ نہ ہو جائے۔ آریز کے پہلے ہی ٹانکے آئے ہوئے تھے، پھر دروازے کو کھولنے کے چکر میں جو اس نے طاقت آزمائی کی تھی اس کے سبب ٹانکوں پر زور پڑ گیا تھا کافی۔ اس کے زخم ابھی کچے تھے۔ ایسے میں ستم آلا ستم اس نے اپنی جان پہ یہ ڈھایا کہ پوری رات ٹھنڈے پانی میں بیٹھا۔ اس بیچارے نے تو بیمار ہونا ہی تھا۔ وسیع کو اس کی حالت پہ ترس آیا، ساتھ ہی اس کی عقل حیران تھی کہ وہ شخص جو پورے برازیلیا کو چلاتا ہے، جس کے آگے کسی کا مکر و فریب کام نہیں کرتا، اس شخص کے آگے ہمیشہ ایک عورت کیسے جیت جاتی ہے؟
وہ ہمیشہ ہی اسے ایک عورت سے ہی کیوں ہار جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ مقدس اور زویا کی ڈیل چل رہی ہے آپس میں، پھر بھی اس نے زویا کی پلائی ہوئی چائے پی الگ سے، کیوں؟ شاید اس لیے کیونکہ وہ اپنی بیوی پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ شاید وہ آخری مومنٹ تک اسی بھرم میں رہا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گی۔ وہ صرف ایک چائے کا کپ نہیں تھا، وہ آریز کی جانب سے زویا کو دکھایا گیا تھا کہ وہ کتنا اعتماد کرتا ہے اس پہ، اور وہ زخموں سے نہیں ہارا تھا، وہ زویا کے اعتماد توڑنے سے ہار گیا تھا۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ تمہارا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ مجھے تو لگا تھا تم بڑی خوش خوش ملو گی۔ سمن کے لیے جب مقدس نے دروازہ کھولا تو وہ چہکتی ہوئی ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپنگ بیگ لیے ایکسائٹیڈ اور جائزاتی آنکھوں سے اسے خود کو سرتا پاؤں نہارتی ہوئی نظر آئی، جس پر وہ الجھی۔ ایسا کیوں؟ اور کیا پورا بازار ہی خرید لائی ہو؟ اس کے ہاتھوں میں اتنے سارے شاپنگ بیگ دیکھ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کہاں یار، دل تو بہت تھا خریدنے کا، لیکن لمٹس میں رہنا پڑتا ہے، آگے کے لیے بھی تو پیسے بچا کے رکھنے ہیں۔ اب بار بار تو جیک پاٹ ہاتھ لگنے سے رہا۔ وہ ایک گہری آہ بھرتے ہوئے بولی۔ جیک پاٹ؟ مقدس نے اس کے ہاتھ کا وزن بانٹنے کے لیے کچھ شاپنگ بیگز لیتے ہوئے الجھ کر استفسار کیا۔ ہاں اندر چلو، سب بتاتی ہوں، وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ ایکسائٹیڈ ہو کر کہتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے لاؤنج میں آ کر سارے شاپنگ بیگ صوفے پر ڈالے اور خود گرنے والے انداز میں سامنے والے صوفے پر بیٹھی۔ ساتھ ہی تھکے ہارے انداز میں اس نے اپنی آنکھوں پہ سے چشمہ ہٹا کر سائیڈ میں رکھا تھا۔ اور کل رات کیسی گزری؟ سمن نہایت ایکسائٹیڈ لہجے میں مقدس کو ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کل رات؟ اس کی آنکھوں میں جو ایکسائٹمنٹ تھی یہ سوال کرتے وقت، وہی مقدس کا دماغ کھٹکا گئی تھی۔ ہاں اب مجھ سے مت چھپانے بیٹھ جانا، کیونکہ میں ہی تو ماسٹر مائنڈ ہوں، وہ ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولی تو مقدس کا دماغ گھوما۔ تو کل رات جو کچھ ہوا وہ سب تم نے کیا تھا؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اسے شدید غصہ بھی آیا تھا۔ مقدس سمن کے دماغ کی کیپیسٹی کا اچھے سے علم رکھتی ہے، اتنا فل پروف پلان وہ نہیں بنا سکتی، وہ بھی آریز ملک کے خلاف۔ بلیک ٹائیگر کے خلاف تو ہرگز نہیں، یقیناً کوئی پاورفل شخص اس کے پیچھے ضرور تھا۔ بالکل، تو اب بتاؤ مجھے کیا کیا ہوا رات کو؟ وہ آنکھوں میں شوخی لیے نہایت شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، خدا کا بہت شکر ہے کہ آریز ایک اسٹرانگ ول پاور والا شخص ہے، ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا۔ مقدس اس کے شوخی بھرے سوالوں پر بگڑ کر نہایت سپاٹ سے لہجے میں ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے بولی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی ہائی ڈوز دی تھی میں نے۔ مقابل کو جیسے یقین نہیں آیا تھا اپنے کانوں پر۔ آریز کو اتنی ہائی ڈوز ملی تھی، اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہوا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ دی ہی کیوں تھی؟ میں نے کہا تھا دینے کے لیے، اور دینے سے پہلے ایک بار مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ کیا دماغ خراب ہو گیا سمن تمہارا؟ کیا سوچ کر کیا تم نے یہ سب؟ مقدس اب بری طرح بھڑکی۔ مجھے یہی ایک طریقہ نظر آیا زویا کو آریز ملک کی زندگی سے نکالنے کا۔ سمن دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے گویا ہوئی۔ یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تمہیں۔ اگر آریز کو ذرا بھی بھنک لگی کہ یہ کام زویا کا نہیں تمہارا ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں نے اسے ڈبل کراس کیا ہے۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں ڈال کر انہیں نوچنے والے انداز میں جھنجھوڑتے ہوئے پریشان ہو کر بول رہی تھی۔ تم بے فکر ہو جاؤ، اسے کوئی بھنک نہیں لگے گی۔ وہ مقدس کی کمر پر اپنے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے اسے اعتماد میں لینے لگی۔ تم آریز ملک کو ہلکا لے رہی ہو کیا؟ ان سب میں زویا انوالو ہے، اس کی بیوی، وہ ضرور انویسٹیگیشن کروائے گا، بلکہ اب تک تو کروا چکا ہوگا، اور اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سب تم نے کروایا ہے۔ اس کے بندے آتے ہی ہوں گے تمہارے پیچھے۔ مقدس کی جان نکلے جا رہی تھی۔ کل رات جو کچھ ہوا تھا وہ بھولی نہیں تھی کہ کیسے آریز تکلیف میں تھا، کیسے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، کیسے پوری رات وہ باتھ ٹب میں بیٹھا رہا تاکہ وہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تاکہ ان کے درمیان ناجائز تعلقات قائم نہ ہو سکیں، تاکہ وہ گندی نہ ہو، تاکہ نکاح سے پہلے اس کی پاکیزگی میں کوئی حرف نہ آئے۔ اس کے نزدیک آریز نے صرف اس کی خاطر پوری رات تکلیف میں گزاری تھی۔ یہ اس کی محبت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟
آریز چال باز عورتوں سے دور ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ زویا سے نفرت کا سلسلہ بھی ان چال بازیوں اور مکاریوں کے سبب ہی شروع ہوا تھا۔ اسی لیے وہ خود کو ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتی تھی، تاکہ آریز کی نظروں میں ایک معصوم سی لڑکی بن کر ہمیشہ اونچے مقام پر رہ سکے۔ لیکن سمن کی اس حرکت کے بعد آریز اسے بھی انہی عورتوں کی صف میں کھڑا کر دے گا جن سے وہ نفرت کرتا ہے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سمن کی عقل مندی پر ماتم کر رہی تھی بیٹھ کر۔ مقدس ٹینشن مت لو، یہ سب میں نے خود نہیں کیا ہے۔ تو پھر یہ سب میں نے آریز ملک کی والدہ کے کہنے پر کیا ہے۔ مجھے باقاعدہ پیسے ملے ہیں اس کام کے، اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ۔ سمن نے جب اسے پوری بات بتائی تو وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آریز کی ماں؟ ہاں، اسما ملک۔ اس کا انکشاف مقدس کو کچھ لمحے کے لیے سن سی کیفیت میں ڈال گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ آگے کیا کرے۔ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ ان کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے نہیں پتا کیا معاملہ تھا، لیکن شاید وہ نہیں چاہتی کہ زویا آریز ملک کی زندگی میں رہے۔ فی الحال معاملات جو بھی ہوں ہیں تو ہمارے حق میں ہی نا۔ وہ کافی خوش ہو کر بولی۔ آریز کو پتہ چل جائے گا، برازیلیا کا ایک پتا نہیں ہل سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ یہ تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ مقدس کسی طور پر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اتنی بڑی بات آریز سے چھپی رہ سکتی ہے زیادہ وقت۔ تم خواہ فکر مند ہو رہی ہو، انہوں نے کہا ہے وہ سب سنبھال لیں گی۔ سمن کو ابھی بھی ذرا خوف نہیں تھا، وہ بالکل پورے اعتماد تھی۔ وہ نہیں جانتی کہ اسما ملک کا اصل مقصود کیا تھا اس پورے پلان کا، لیکن وہ اتنا ضرور جانتی ہے کہ اس سے فائدہ مقدس کو بھی ہوگا، اس لیے وہ بخوشی راضی ہوئی تھی۔ ایک بار مقدس کی آریز سے شادی ہو گئی تو پھر وہ بھی ہر وقت وسیع کے قریب رہ سکے گی، اور یہی تو وہ چاہتی ہے۔ اب اگلا سین۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ پورے 2 دن بعد وہ ٹھیک طرح ہوش میں آیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی جو سب سے پہلے وہ چہرہ دیکھنا چاہتا تھا وہ ارد گرد کہیں نہیں تھا۔ آریز، خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، میں کتنا پریشان ہو گئی تھی۔ مقدس اس کے سامنے والے صوفے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اسے ہوش میں آتے دیکھا، فوراً ہی آنسو بہاتے ہوئے اس کے قریب آ کر بولی۔ وہ بہت فکر مند دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ نوجوان کب دیکھ رہا تھا۔ سر، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وسیع اور ثقلین بھی فوراً اس کی طبیعت پوچھنے آ گئے تھے۔ اس نوجوان کی گرے آنکھیں ابھی بھی متلاشی تھیں۔ زویا کہاں ہے؟ وسیع کو تو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی آریز کی جانب سے ہوش میں آتے ہی پہلا سوال اس عورت کے متعلق تھا جس نے اسے اس حالت میں پہنچایا۔ اس کا حلق اس قدر خشک ہو رہا تھا جیسے اس میں کانٹے پڑ رہے ہوں۔ اپنی سوکھی زبان کو خشک ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے وہ زویا کے متعلق پوچھنے لگا۔ وہ نہیں ہے یہاں سر۔ سکلین تیزی سے کڑوا سا منہ بنا کر بولا۔ کہاں جا رہے ہیں سر آپ؟ کہاں جا رہے ہو آریز؟ وہ اچانک کھڑا ہوا تو وہ تینوں ہی فکر مند ہو کر پوچھنے لگے، مگر اس نے کسی کے سوال کا جواب دینے کی زحمت نہ کی۔ وہ ٹھیک طرح ہوش میں معلوم بھی نہیں ہو رہا تھا۔ چابی دو۔ ڈرائیور سے چابی لے کر وہ خود ڈرائیو کر کے گھر پہنچا۔ گھر میں معمول سے زیادہ سناٹا تھا۔ اس کی نگاہوں میں عجیب سی بےتابی تھی۔ اس نے پورے گھر میں تیزی سے نظر دوڑائی، وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ گھر کی ملازمین نے اسے دیکھتے ہی بات کرنی چاہی، لیکن وہ سب کو اگنور کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ سامنے بیڈ پر سوتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بلیک کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی۔ کچھ بال چہرے پر آ رہے تھے اور کچھ تکیے پر بچھے تھے۔ کتنے ہی لمحے وہ بس اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کی بےتاب آنکھوں میں اب آہستہ آہستہ اطمینانی آنے لگی، اور وہ صرف اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر آیا۔ وہ ابھی صرف ہوش میں آیا تھا، بخار ٹھیک طرح اترا نہیں تھا اس کا جسم جل رہا تھا، آنکھیں بھی۔ زویا 2 دنوں سے مسلسل صرف رو رہی تھی۔ اس کے دل سے یہ صدمہ نہیں جا رہا تھا کہ آریز کسی اور کا ہو گیا ہے، جس کے سبب اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نیند کی دوائیاں کھا کر سو گئی تھی۔ اس لمحے وہ بالکل بے خبر تھی ان نگاہوں سے جو اسے کسی معجزے کی طرح تک رہی تھی۔ کہنے کو پورا بیڈ خالی تھا، وہ چاہتا تو آرام سے لیٹ جاتا پھیل کر، لیکن اسے بیڈ پر تھوڑی لیٹنا تھا۔
اسے تو زویا کے قرب میں لیٹنا تھا۔ زویا رائٹ سائڈ پر کروٹ لی ہوئی تھی۔ اس کے برابر میں جو تھوڑی سی جگہ خالی تھی وہ وہاں لیٹا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ زویا کی ناک اس کی ناک سے مس ہو رہی تھی۔ اس کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا، اور وہ سانسیں ہی تو تھیں جو اسے سکون بخش رہی تھیں۔ آریز نے بہت ہولے سے اس کے چہرے پہ آنے والے بالوں کو کان کے پیچھے کیا، پھر اس کی ٹھوڑی کو چوما جیسا وہ اکثر کرتا ہے، پھر اس کے نازک سے وجود کو اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں موند لیں۔ یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا، ابھی زیادہ رات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ دونوں ہی میاں بیوی دوائیوں کے زیر اثر دنیا بھر کی چال بازیوں سے بے نیاز ہو کر پرسکون نیند سو رہے تھے۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اسے اپنے پاس سے آریز کی خوشبو آ رہی تھی، جبکہ 2 دن سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آنٹی، کیا رات کو آریز آیا تھا؟ وہ فوراً ہی کمبل کو خود سے جدا کرتی تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل کر ویلنگ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور نیچے کی جانب دیکھتے ہوئے ملازمہ کو آواز لگا کر پوچھا۔ نہیں تو؟ انہوں نے صاف انکار کیا، اور بس ان کا انکار کرنا تھا کہ زویا کے چہرے پر جو لمحہ بھر کے لیے خوشی آئی تھی وہ مان پڑی۔ میں ناشتہ بنا دوں آپ کے لیے؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بے دلی سے کہتی اب واپس اندر کی جانب مرے مرے قدم لیتی ہوئی چل دی۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ 1 ہفتہ گزر گیا، آریز گھر نہیں آیا۔ وسیع کی جانب سے اسے میسج کیا گیا تھا نئے نمبر سے کہ وہ اس سے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کرے، جب وہ ثبوت ڈھونڈ لے گا تو خود ہی میسج کر دے گا۔ اس لیے زویا چپ چاپ انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج پورے 1 ہفتے بعد وہ بوتیک پہنچی، لیکن اس کا دماغ ابھی بھی کاموں میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت مرجھائی سی تھی، اس لیے بسما اسے زبردستی پاس کے ریسٹورانٹ میں کھانا کھلانے لے گئی۔ وہ دونوں ابھی جا کر ریسٹورانٹ میں بیٹھی ہی تھی کہ سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان ایک لڑکی کے ساتھ آتا دکھائی دیا، جسے دیکھنے کے بعد زویا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ زویا، مسٹر آریز تمہاری کزن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دونوں ریسٹورانٹ کے ریگولر کسٹمر ایریا میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ارد گرد کافی لوگ تھے، جبکہ آریز اور مقدس آتے ہی فرسٹ فلور کی جانب بڑھ گئے تھے، جہاں وی آئی پی روم بنے ہوئے تھے۔ انہیں ساتھ دیکھتے ہی بسما زویا سے اعتراضاً پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ زویا بالکل خاموش رہی، یہاں تک کہ اس نے سیڑھیوں سے آریز اور مقدس کو اوپر جاتے دیکھا اور وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مگر وہ مقدس کو کب دیکھ رہی تھی؟ اس کی نگاہیں تو صرف اپنے شوہر پر ٹکی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ خود پر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ اتنی دیر میں ویٹر بھی ان کا آرڈر لینے پہنچ گیا تھا۔ زویا اقسم چودھری، اب ہمارے درمیان کچھ بھی پہلے جیسا باقی نہیں رہا، نہ میں نہ ہمارا رشتہ۔ کل رات میں نے مقدس کے ساتھ گزاری ہے اور یہی سچ ہے۔ ویٹر اس کے آرڈر کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ بار بار مینیو کارڈ کے پیجز ادھر ادھر کر رہی تھی، لیکن کچھ آرڈر نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دماغ تھا ہی نہیں وہاں، وہ تو آریز اور مقدس پر ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس نوجوان کے بولے ہوئے جملے بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آخر کار اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس نے مینیو کارڈ پٹکنے والے انداز میں بند کر کے بسما کی جانب دیکھ برہمی سے کہا، چلو اوپر چلتے ہیں۔ اوکے۔ بسما بخوشی راضی ہوئی۔ وہ لڑکی آندھی طوفان کی طرح تیز قدم لیتی اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ بسما بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ وی آئی پی روم کے دروازے کے باہر پہنچے تو زویا اب آریز کو شیشے کے پار بیٹھا دیکھ سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جیولری کا بلیک کلر کا باکس تھا جو اس نے مقدس کے آگے بڑھایا تھا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد زویا ٹھہر گئی۔ اس کا دل شدید بھاری ہونے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہ اپنی انگلی پر گئی تھی جہاں وہ کپل انگوٹھی تھی جو اسی ہرجائی نے پہنائی تھی۔ اس نے دیکھا مقدس کس قدر خوش ہو کر اس باکس کو قبول کر رہی تھی، اور اس کے چہرے پر آئی وہ خوشی زویا کے جسم میں جیسے آگ کے شعلے بھڑکا گئی۔ بسما انتظار میں تھی کہ زویا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو، لیکن وہ وہیں ٹھہر گئی تھی۔ اس نے دیکھا زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ مقدس نے اس جیولری باکس کو کھولا
اور اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھرے۔ وہ دروازے پر کھڑی دونوں لڑکیاں اس باکس میں موجود جیولری کو دیکھ نہیں سکتی تھیں، لیکن جس طرح مقدس کے چہرے کے تاثرات تھے، وہ جیولری شاید بہت نایاب تھی۔ کہیں نہ کہیں زویا کو اندازہ تھا کہ اس جیولری باکس میں کیا ہے۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے آنسو بے دردی سے پونچھے اور اپنے پرس میں موجود سیل نکال کر سائیڈ میں جا کر کال کرنے لگی۔ بسما بھی اس کے پاس آ کر ہی کھڑی ہو گئی تھی کہ کہیں آریز کی اس پہ نظر نہ پڑ جائے، ورنہ وہ آکورڈ سچویشن میں آ جائے گی۔ ہیلو تحریم، میں زویا بات کر رہی ہوں۔ زویا نے تحریم کو کال ملائی تھی۔ بولو، کوئی کام تھا؟ تحریم اچنبے کا شکار ہوئی تھی اس کی اچانک کال پر۔ کوئی رسمی بات چیت نہیں ہوئی دونوں کے درمیان؟ ہاں، وہ شہزادی کا بریسلٹ، کیا وہ آریز نے تمہارے لیے خریدا تھا؟ زویا نے تیزی سے سوال کیا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا وہ بریسلٹ اس نے میرے لیے خریدا تھا، اس نے مجھے کبھی نہیں دیا۔ تحریم نے صاف انکار کیا۔ اس کی آواز میں جو مایوسی تھی، جو دکھ تھا، جو رنج تھا، زویا اسے محسوس کر سکتی تھی۔ یقیناً جب وہ بریسلٹ بولی لگا کر جیتا گیا تھا تو تحریم کو یہی گمان تھا کہ وہ اس کے لیے جیتا جا رہا ہے، لیکن آریز نے اسے کبھی دیا ہی نہیں۔ وہ انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ اس سے بات کرنے کے بعد اب زویا کو یقین آ گیا تھا کہ جیولری باکس میں وہی شہزادی کا بریسلٹ ہے جو آریز نے بولی میں سب سے ہائیسٹ بولی لگا کر خریدا تھا۔ وہ اس وقت برازیل کا سب سے مہنگا بریسلٹ تھا جسے وہ مقدس کو دے رہا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہ ڈوز والے حادثے کے بعد ایک ہفتے کے دورانیہ میں خریدا ہو۔ یہ اس نے کافی وقت پہلے سے خرید رکھا تھا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے کھو دیا۔ اس نے پایا ہی کب تھا؟ اب وہ یہی سوچ کر رو رہی تھی۔ وہ جب اس کے ساتھ تھا تب بھی تو مقدس کا ہی تھا، تب ہی تو یہ بریسلٹ اس کے لیے خریدا۔ اس کا ہوتا تو یہ بریسلٹ اسے کیوں کر دیتا؟ چلو بسما، کھانا کھاتے ہیں۔ یہ پہلی بار تو ہے نہیں کہ وہ اپنی کسی محبوبہ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ مجھے اس کی ان گندی عادتوں کو ٹھیک کرنا بخوبی آتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اب وہ بے دردی سے رگڑ کر نہ ڈر اور عزم بھرے لہجے میں کہتی تیزی سے شیشے کے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس نے شیشے کا دروازہ اب کچھ اس انداز میں کھولا تھا جیسے اس کے باپ کا ہو، اور نہایت بھرم سے لمبے قدم لیتی وہ اس وجیح نوجوان کے برابر میں ہی جا کر بیٹھی۔ مقدس اس کے اچانک یوں آ کر بیٹھنے پر شاکڈ ہوئی تھی، جو اس کی آنکھوں میں صاف ظاہر بھی تھا، جبکہ آریز کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے زویا کو یوں دیکھا جیسے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، اور پھر واپس مینیو کارڈ دیکھنے لگا۔ بسما بڑے لچکدار انداز میں آ کر مقدس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی، کیونکہ وہی جگہ خالی تھی بس۔ ہیلو، کیسی ہو؟ زویا مقدس کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ۔ مقدس کو مانا اس کا یوں بیچ میں آ کر بیٹھنا زہر لگا تھا، لیکن پھر بھی چہرے پر مصنوعی مسکان سجائے وہ نہایت نرمی سے بولی۔ کھانا آرڈر نہیں کیا ڈارلنگ ابھی تک، لاؤ میں کر دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زویا نے بڑی پراعتمادی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے مینیو کارڈ لے لیا تھا۔ ہاں، آریز نے اسے روکا نہیں۔ وہ جو آرڈر کر رہی تھی خاموشی سے کرنے دیا، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ اس نے ایک بار بھی زویا کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تم دونوں کے تو کوئی کاروباری معاملات بھی نہیں ہیں، پھر تم میرے شوہر کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ زویا نے نہایت معصومیت کے ساتھ مقدس کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس نے جو میرے شوہر کا لفظ ادا کیا تھا وہ بڑا جتاتے ہوئے کیا تھا، جسے سنتے ہی مقابل کے سر تا پاؤں آگ لگی تھی۔ مقدس نے ٹیبل کے نیچے ہاتھ لے جا کر اپنی لال رنگ کی فراک کا دامن مٹھی میں بھینچا۔ آریز نے مجھے انوائٹ کیا ہے، وہ جتاتے ہوئے اکڑ کر بولی۔ او، ہونٹوں کو گول کر کے زویا خاصا انجوائمنٹ والے انداز میں او کا لفظ ادا کر رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جلتی کڑتی تپتی، لیکن وہ تو جیسے محظوظ ہو رہی تھی۔ ڈارلنگ، اگر آئندہ کوئی پلان بناؤ نا تو مجھے یاد کرنا پہلے۔ میں مانتی ہوں میں بزی ہوتی ہوں، اس لیے تم مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس طرح سالی کے ساتھ اکیلے ڈنر کرنا بھی اچھی بات نہیں نا۔ ویسے بھی یہ میری کزن ہے، میری بہن، اس لیے میرا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ زویا نے مقدس کے سامنے آریز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بڑی محبت سے کہا۔ یقیناً وہ اسے دکھا رہی تھی کہ اس کا کیا مقام ہے اور وہ کہاں کھڑی ہے۔ آخری جملے اس نے مقدس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال جتاتے ہوئے ادا کیے، گویا کہہ رہی ہو کہ تھوڑی تو شرم کرو۔
تم بہن ہو میری۔ مقدس کو لگا تھا کہ زویا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہے، آریز وہ ہاتھ جھٹک دے گا یا اپنا ہاتھ نیچے سے نکال لے گا، لیکن وہ یہ دیکھ الجھی کہ آریز نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بہت خاموشی سے بیٹھا رہا۔ زویا اب اس کے ہاتھ پر ملکیت جمائے بیٹھی تھی۔ یہ بات تو وہ جانتی ہے کہ زویا نے ڈوز نہیں دی، آریز تو نہیں جانتا، پھر وہ کیوں اتنا خاموش تھا؟ وہ کیوں زویا کو کچھ نہیں کہہ رہا؟ جب تک زویا نہیں آئی تھی تب تک اسے اپنا آپ بہت خاص لگ رہا تھا آریز کے ساتھ، لیکن جب سے وہ آ کر بیٹھی تھی اسے اپنا آپ تھرڈ ویل لگنے لگا تھا، جس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، بس وہ مہمان ہو، اور یہ احساس اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ویٹر کھانا لے کر آیا تو بھی آریز نے اپنا ہاتھ زویا کے ہاتھ کے نیچے سے نکالنے کی زحمت نہ کی، وہ صرف اپنا سیدھا ہاتھ ہی استعمال کرتا رہا، اور یہ بات مقدس کو بڑی عجیب لگی، جبکہ اس بات کو زویا نے اتنا خاص محسوس نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے عادت تھی آریز پر اپنی ملکیت رکھنے کی، اور جس چیز کی عادت ہو وہ انسان کو زیادہ خاص محسوس نہیں ہوتی، لیکن مقابل کر رہی تھی اور جل بھون کر خاک بھی ہوئے جا رہی تھی اندر ہی اندر۔ بسما اچھی طرح کھاؤ، مقدس تم بھی۔ زویا اب مقدس کو ایسے ٹریٹ کر رہی تھی جیسے وہ مہمان ہو۔ ٹرائی کرنا چاہو گے ڈارلنگ؟ جب بات سامنے والے کی جلانے کی ہو تو زویا اکثم چودھری اپنا ثانی نہیں رکھتی، پلے فل انداز میں کہتی وہ اپنے منہ میں مٹن کباب رول رکھ گئی تھی۔ اس وجیح مرد کی گرے آنکھیں اب ان سرمئی آنکھوں سے ملی جو چیلنج دیتی معلوم ہو رہی تھی۔ کر سکتے ہو؟ زویا کو یقین تھا وہ مقدس کے سامنے کبھی یہ عمل نہیں کرے گا، تبھی نہایت کانفیڈنٹ سے شرارت کے ساتھ ایک ابرو چکا کر اشارتاً پوچھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب آریز نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال کر اس کی زلفوں میں الجھایا اور اس کی گردن کے پچھلے حصے کو پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب کیا اور اس کباب رول کے دوسرے سرے کو اپنے منہ میں لیا۔ زویا کی آنکھیں باہر ابل آنے کو ہوئیں۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اپنی محبوبہ کے سامنے بھی اتنا بولڈ موو کر رہا ہے۔ وہ تو صرف اپنی شرارت میں اسے چیلنج دے رہی تھی، کب پتا تھا کہ وہ اتنا بے شرم نکلے گا۔ اسے ذرا فکر نہیں تھی کہ مقدس اور بسما انہیں دیکھ رہے ہیں یا باہر سے کوئی آتا جاتا شخص انہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ سین دیکھتے ہوئے بسما تو بلش کرنے لگی تھی، جبکہ مقدس کے کان سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ آریز نے ایک ہی لقمے میں پورا رول کھا لیا تھا، بس وہ اتنا ہی بچا تھا جتنا زویا کے منہ کے اندر تھا۔ اس کھانے کے دوران ان کے ہونٹ بھی ہلکے سے مس ہوئے تھے، مگر مجال ہے اس بندے کو ذرا شرم آئی ہو، جبکہ زویا کے گال بری طرح جلنے لگے تھے۔ وہ پوری سرخ پڑ گئی تھی لمحہ بھر میں۔ آئندہ اس کی توبہ تھی کہ وہ آریز کو اس طرح کا کوئی چیلنج کرے، وہ بھی پبلک میں بیٹھ کر۔ اس کی بے شرمی کا حال تو یہ تھا کہ زویا کے ہونٹوں کے کناروں پر مایونیز والی چٹنی جو ہلکی سی لگی رہ گئی تھی وہ بھی اپنے انگوٹھے کے پوروں سے آہستگی کے ساتھ صاف کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے زبان سے چاٹ گیا تھا، اور یہ عمل اس نے اتنا گریسفل انداز میں کیا تھا کہ زویا پوری پانی پانی ہو گئی تھی۔ دوسرا ٹرائی کرنا ہے مس زویا نے؟ اب وہ نوجوان اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ہونٹوں کے کناروں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ لمحہ بھر کی تھی لیکن بہت خوبصورت تھی۔ مقدس اور بسما نے تو پہلی بار اسے یوں مسکراتے دیکھا تھا، اس لیے وہ حیران ہوئی تھی، لیکن وہ مسکراہٹ کیونکہ لمحہ بھر میں غائب ہوئی تو لگا جیسے وہم ہو۔ زویا نے اس کے سوال کرتے ہی فوراً نفی میں سر ہلایا، اور اس کا انکار کرنا تھا کہ آریز کے چہرے پر پہلے جیسی کرختگی آ گئی۔ وہ پھر خاموشی سے اپنا کھانا کھانے لگا، جبکہ زویا اب مکمل سرخ ہونے کے سبب نگاہ تک نہیں اٹھا پا رہی تھی اس کی جانب۔ وہ بالکل ایسے شرما رہی تھی جیسے کوئی نئی نویلی دلہن ہو، اور اس کا یوں شرمانا مقدس کے سینے پر سانپ لوٹا رہا تھا۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ تو بھائی فائنلی کچھ رومانٹک ہوا، کچھ اچھا ہوا، مجھے تو بہت مزہ آیا آج کے ایپیسوڈ میں۔ آپ سب لوگوں کو کیسا لگا؟ اور اب ایک نیا کریکٹر آ گیا ہے اسما ملک کا، پہلے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کریکٹر ہے تو ایول ہی، مطلب بری ہی ہے یہ، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک سگی ماں مطلب کیسے اتنی بری ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے سگی ماں نہ ہو، یا ہو سکتا ہے جس طرح سے آریز کے والدین شروع میں انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا،
تو وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ جو ہے وہ خوش رہے؟ یا پتہ نہیں بیک سٹوری کیا ہو سکتی ہے، میرے دماغ میں تو بھی کچھ بھی نہیں چل رہا۔ اور وہ جو اینڈنگ سین تھا، اف کیا ہاٹ سین تھا وہ۔ اور مجھے ایک بات اچھی لگتی ہے آریز کی، مطلب وہ جتنا مرضی، ہمیں پہلے سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اب آنے لگی ہے، کہ جتنا مرضی کوئی اس کو کچھ کہتا رہے زویا کے خلاف، یا جتنا مرضی اس کو غصہ ہو، مطلب وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا بھائی۔ مطلب اتنا obsessed ہے وہ اس سے کہ اینڈ پہ جائے گا اسی کے پاس۔ اب آج کے سین کا ہی دیکھ لیں کہ مطلب بے ہوشی سے اٹھنے کے بعد اس نے سب سے پہلے زویا کا پوچھا۔ یہ سکلین تو مجھے زہر لگتا ہے، اور اب خیر سے سمن اور وہ مقدس، صحیح آج تو ٹکائی ہوئی ہے مقدس کی اس کے سامنے۔ مجھے یہی زویا پسند ہے، مطلب جو فیرسی وومن نہیں ہوتی جس طرح سے، اس طرح کی زویا پسند ہے مجھے۔ وہ بالکل وہ معصوم تو ہے، ہونا چاہیے لیکن مظلوم نہیں بننا چاہیے۔ تو معصوم اور مظلوم بننے میں فرق ہے۔ اینڈ تھینک گاڈ کہ وہ خواب تھا جو بھی تھا۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ریویوز دیں، کومنٹس کریں، اور اس کے علاوہ لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔